کو چھوڑا نہ جائے. ایسا نہیں ہے یہ ہم کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے بہت زیادہ ظاہر شور اٹھتا ہے, سول سوسائٹی اٹھتی ہے, میڈیا اٹینشن آتی ہے, کچھ دن بہت خبروں میں رہتی ہیں چیزیں, لوگ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے. وہ گرفتار بھی بعض اوقات ہو جاتے ہیں مجرمان, لیکن خاموشی سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کو اینڈ میں ہوا کیا, ان کو کوئی سزا ملی نہیں ملی. بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں وہ خاموشی سے ریلیز بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد مطلب باقاعدہ مقدمہ نہیں چلتا ان کے اوپر. ان کو جو بھی ان کے اوپر جرم ہے اس کو ثابت کریں اور ان کو سزا ملنی چاہیے. جب تک جو سزائیں نہیں ملیں گی اور جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی. آپ اسی ملک میں سرے عام یہ تو زیادتیاں ہیں, یہ تو چلے چھپ چھپا کے ہم آنے, تو سرے عام آپ نے دیکھا ہے کہ بچے بیچے جاتے ہیں, اڈاپٹ کرائے جاتے ہیں, باہر جا رہے ہیں, میڈیا پہ بھی خبریں آتی ہیں, لیکن کوئی کیا ہو رہا ہے؟ سب خاموش بیٹھے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. کہاں ہے ہمارا پیکا, کہاں ہے ہمارے باقی تمام ادارے؟ میڈم پھر مطلب کرنا کیا چاہیے؟ کمزوریاں کہاں پر آپ کو نظر آتی ہیں؟ جیسے ملزم چھوٹ جاتے ہیں یا ہم لوگ ان کو گرفتار نہیں کرتے یا سزائیں نہیں ملتی, تو یہاں پہ کمزوری کہاں پر ہے؟ کمزوری سب سے زیادہ تو ہمارے اداروں میں ہے, جو اسٹینڈ نہیں لیتے, جو مجرموں کو وقت پہ گرفتار نہیں کرتے, ان کو انصاف نہیں دلاتے, ان کو عدالتوں میں لے کر نہیں آتے, ان کو سزائیں نہیں ملتی. یہ بہت بڑی کمزوری ہے. کمزور جہاں تک اگر ہم پرٹیکولرلی اگر صرف ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں, جو ابھی ظاہری بات ہے جو بچوں کے اوپر ریپ کے کیسز ہوئے ہیں, تو اس میں تو میں کیا کہوں گی, اس میں ظاہر مجرم تو مجرم ہے ہی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن ماں باپ کو بھی اپنی تھوڑی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اب یہ معاشرہ وہ معاشرہ نہیں ہے جس میں کبھی ہم آپ پلے بڑے تھے. اب دنیا بہت چینج ہو گئی ہے, معاشرہ بہت چینج ہو گیا ہے. ہمیں اب اپنے بچوں کے بارے متعلق زیادہ ویجیلنٹ, زیادہ ذمہ داری چاہیے, زیادہ ہوشیار. پھر بچوں کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, تو بچے کیا کریں اگر سامنے شاپ پہ جو جس محلے میں وہ رہ رہے اور ہمیشہ اگر وہ شاپ تک یا گھر تک یا اگر گلی میں کھیل رہا ہے, تو مطلب یہ تو ہوتا ہے. ماں باپ کو تھوڑا تسلی بھی ہوتی ہے کہ بھائی چلو پاس نہیں ہے, لیکن اگر آپ کے اپنے محلے میں, اپنے پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں ہی اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو جائے, تو یہ تو پورے معاشرے پر ایک سوال ہے. یہ تو مجھے لگتا ہے کچھ ہماری کچھ کیا کہوں میں, ہمارے کچھ اعمال کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں, کیا ہو گیا ہے, ہم مذہب سے دور, اخلاق سے دور, ہر چیز سے ہم اتنے دور ہو گئے کہ ہمیں یہ فرق ہی پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم انسان کیا حیوانوں سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیسز سامنے نہیں آتے. ایک تو کیسز سامنے نہ آنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اداروں پہ اعتماد نہیں ہے. انہیں پتہ ہے وہ جائیں گے, ایک تو زیادہ بدنامی کا خوف بھی ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اور الٹا ہونا ہوانا کچھ ہے نہیں. مجرم نے مطلب لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ہونا تو کچھ ہے نہیں, سزا تو ملنی نہیں ہے. الٹا یہ کہ ہمارے اوپر ہی سوال, جیسے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں وکٹم بلیمنگ جو ہمارے یہاں ہوتی ہے, تو الٹا یہ ہے کہ آپ پہ, جیسے میں نے بھی کہا کہ ماں باپ لوگ کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے. میں الزام نہیں لگا رہی ماں باپ سے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماں باپ تھوڑا زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیں. مطلب یہ میں ایک طرح سے ریکویسٹ کر رہی ہوں یا کہہ رہی ہوں کہ بھائی اس طرح ہونا چاہیے. لیکن یہی وجہ ہے کہ ماں باپ اور گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں, تو الٹا ہمارے اوپر ہی باتیں بنے گی. ہونا ہوانا کچھ ہے نہیں, کسی کو نہ سزا ہونی ہے, نہ ہی یہ واقعات میں رکنا ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہت جگہوں پہ, لیکن یہ میرا خیال یہ نہیں ہے, تو بالکل اپوزٹ تصویر پیش کر رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان آپ کو پتہ نہیں اس حوالے سے ٹاپ پہ ہے. یہ جو ریپ کیسز اور بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات سے انفارچونیٹلی, تو یہ ہمارے سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ ہماری یہ پہچان بنتی جا رہی ہے. افسوس کی بات ہے. میڈم آپ کا ادارہ جو ہے وہ انصار بنی ٹرسٹ, وہ اسپیشلی بچے اور خواتین کے اوپر ہی کام زیادہ کرتا ہے اور ان کے حقوق کی بات کرتا ہے. تو آپ کے ادارہ اگر بچوں کے ساتھ ایسی جو معاملات ہوتے ہیں, تو زیادہ معاملات کہاں دیکھے جاتے ہیں؟ دیہی علاقوں میں یا شہری علاقوں میں زیادہ دیکھے جاتے ہیں, یا ایسے بچے ہوتے ہیں, ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کے پاس اویئرنیس نہیں ہوتی؟ بالکل, یہاں ہمارا ادارہ بالکل اس معاملات میں بہت آواز اٹھاتا آیا ہے, اور ہر موقع پہ اس نے آواز اٹھائی ہے. اور ابواب اختیار سے بھی, میڈیا میں بھی, ہر موقع پہ ہم نے یہ کہا ہے کہ معاملات میں بہت, میں سمجھتی ہوں سخت سزائیں دینی بہت ضروری ہیں, اور ان کو عبرت کا نشان بنانا ضروری ہے, تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے سبق ہو اور وہ ذرا ڈرے. اس کو خوف نہیں ہے نا,
कुछ भी कर डालेंगे, कुछ नहीं होने वाला। उनको पता है कि वो कहीं ना कहीं से बच निकलेंगे। और जहाँ तक ताल्लुक है कि कहाँ पे वाक़यात ज्यादा है, मुझे तो हर जगह ही ज्यादा नजर आ रहे हैं। देही इलाकों के अपने मसाइल हैं और शहरी इलाकों के अपने मसाइल हैं। शहरी इलाकों में भी चूंकि अब आजकल कि आपको क्योंकि कुछ इस तरह का सेटअप हो गया है कि आजकल आपको पता ही नहीं चलता कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है, और आपको मतलब इसलिए हम लोग एक दूसरे से बेगाने होके रहे हैं। फिर जो हमारी, बल्कि ये मतलब नहीं है कि हम लोग अपने ही मुल्क में अपने घरों में जो है कैदी बन के रह जाए और हर वक्त डर और खौफ की कैफियत में रहें कि भाई कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी मुमकिन नहीं है। बस मैडम लास्ट में पूछेंगे कि जैसे कि आपका इदारा है वो भी काम कर रहा है इस पे, काफ़ी हद तक उन्होंने काम भी किया है। अब हम ये पूछेंगे कि जो बच्चों के साथ जो जाति का ज़्यादा जो निशाना बनाते हैं वो माशरे में जो रहते हैं, वो मतलब ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? क्या वो नफ्सियाती किसी उलझन का शिकार है, या खुद वो बीमार हैं, या उनको ट्रीट करने की ज़रूरत है, उनको इंफॉर्मेशन या उनके लिए भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, या हर इंसान जो है उसके अंदर एक शैतान बसता है, बस वो जब भी शैतान आ जाए तो वो इस तरह की हरकतें करता है माशरे में? तो ये भी एक वाकया हो सकता है, लेकिन इसके लिए देखिए अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को अवेयरनेस भी फैलाएं, कवानीन भी सख्त बनाएं। खाली अवेयरनेस करते करते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और कितने बच्चे जो है जाति का निशान बन जाएंगे। शदीद सख्त सजाएं देनी भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थी मोहतरमा शाहीन बरनी साहिबा, जो कि इंसार बरनी ट्रस्ट की जो वाइस चेयरपर्सन हैं। उनसे हमने बात की। हम आज बात कर रहे हैं कि बच्चों के साथ जो ज्यादती के मुकदमात हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। कवानीन सख्त हैं, सज़ाएँ सख्त हैं, इसके बावजूद भी ये केसेस जो है बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। चंद केस सामने आते हैं, बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कि छुपे हुए हैं। आखिर जब वो सामने आएंगे तो इनकी तादाद कितनी होगी, कितनी काउंट की जाएगी? ये तो सामने आने वाले केसेस हैं जिन पे जो है हम देखते हैं कि अक्सर शोर होता है, लेकिन जो छुपे हुए केसेस हैं उनका क्या हाल है? आखिर ये किस तरह के लोग हैं जो इस माशरे में रह रहे हैं और माशरे को इस तरह से बेदर्दी से बच्चों को निशाना बना रहे हैं और माशरे को बुराई की तरफ धकेल रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोगों को देखते हुए भी हर इंसान जो है वो शक की निगाह से देखता है, अपने बच्चों को कहीं आने जाने से रोकता है। बच्चे आखिर अगर बाहर नहीं जाएंगे, उनको हम कंफर्टेबल माहौल नहीं देंगे, तो बच्चे कैसे आगे जो है चल पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे? क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चे जो है वो मुल्क का सरमाया होते हैं। मजीद इस पर बात करते हैं या लेते हैं ब्रेक के बाद आते हैं। लोग सरमाया लगाते हैं, न्यूज़ चैनल बनाते हैं, इसकी सरपरस्ती की उनकी ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है। जैसे नेशनल मीडिया को हम नवाजते हैं, फिर वो खुद पत्ती बन जाते हैं, बाहर मुमालक जाकर सैर सपाटे करते हैं। तो हमारे वश न्यूज़ जैसे जितने लोकल न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल है, इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। जिनकी माशी मुश्किलात इसको हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए। न्यूज़ के हवाले से आपने बताया कि आप लोगों की जो इश्तिहारात वगैरह, मैं समझता हूँ कि ये फेडरल को जितने थ्रू आउट ऑल चैनल्स हैं उनको कम से कम फोकस करना चाहिए और उनके जो मसाइल हैं उन पर करना चाहिए। वश में बलूची ज़ुबान जो असली ज़ुबान सरा उली चैनल वश न्यूज़ पादिशी प्रमोशन बिबितियां और सपोर्ट करना। वश न्यूज़ एक मुश्किल वक्त है, बलूची ज़बान है, बलूची लफ्ज़ां के, बलूची तवार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो का वाइड चैनल वश है जो कि बलूची ज़बान गब्जा और बलूची ज़बान बलूचिस्तान, सिंधा और पंजाब, साउथ पंजाब ठीक ठाक गबजनक भी शहरी नाम मेमन में मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है और आईएमओ आ लेवल कने और बैग लोटे जरूर बैग। आपकी जो ये दरखास्त है, आपकी जो ये अपील है, मैं अपने जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं सर जी नाम साहब उनसे गुजारिश करूँगी कि आपका जो ये इशू है इसको रिजॉल्व किया जाए और आज आपकी जो ये रिक्वेस्ट है इसको सुना जाए। आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो रिटर्न में लिख कर दें, हम मिनिस्टर से बात करेंगे, सीएम साहब से बात करेंगे। जो अगर आप साथ इस तरह हुए तो उनको आपके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने की कोशिश करें। बलोच है, जहाँ सिंधी है, जहाँ जो भी पाकिस्तानी वश चैनल का बड़ा अच्छा नाम है और उनके CEO बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिंध तो एक बहुत बड़ा, यहाँ हमारे बलोच है, तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख के करीब सिंध में बलोच रह रहे हैं। यहाँ पर बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी है जो वश चैनल को बड़े पसंदीदा उनका चैनल है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हुकूमत बलूचिस्तान जो है वो वश न्यूज़ का हक अदा करने को तैयार नहीं है। एक 20 साल पुराना इदारा
ادارہ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور ایک ٹک ٹاک کی کیا اہمیت ہے. اس میں تو آپ فریب سے بھی اپنے ویوز بڑھا سکتے ہیں, اس میں کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہوتا, صرف آپ ہی اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وش نیوز نے بہت ہی مثبت جو ہے وہ صحافت کی ہمیشہ بلوچستان کے عوام کے لیے, حقوق کے لیے. 20 سالوں سے ہم نے کئی دفعہ فائٹ کیا. ڈاکٹر مالک کے دور میں کچھ انہوں نے 5 کروڑ روپے کا فنڈ رکھا, لیکن بدقسمتی سے وہ سب جو ہے وہ پنجاب کے میڈیا کو چلا جاتا ہے, یا دینی اخبارات ہیں زیادہ تر ان کو چلا جاتا ہے, بندر بانٹ ہو جاتا ہے, لیکن جو حقدار ہے وہ حقدار کو ملتا نہیں ہے. ریکھا جی پچھمارا وشد کرنی, ہم بات کر رہے تھے کہ معاشرے میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز میں دن بدن اضافہ, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آخر اس کو روکنے کے لیے قوانین تو بنائے جاتے ہیں, کیا قوانین پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی؟ سزائیں تو مقرر ہیں, کیا وہ سزائیں دی نہیں جاتی؟ یہ ایسے کون سے لوگ ہیں, کیا یہ انسان کہلانے کے لائق ہیں؟ آخر ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ان تمام پہلوؤں پہ بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, جو کہ ہیومن رائٹس پر بھی کام کرتی ہیں. سب سے زیادہ ان کے اپنے بھی جو ادارے ہیں وہ بھی اسی اسپیشلی بچے اور خواتین پہ کام کرتے ہیں. جناب شادیہ قاسی صاحبہ, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. میڈم آج ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ خود ایک ہیومن رائٹ سے آپ کا تعلق ہے, بچے اور عورتوں کے کیسز کو اکثر آپ بہت قریب سے دیکھتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو یہ بچوں سے زیادتی کے کیسز ہیں جس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, اس میں ذمہ دار کون ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ جانب, آپ نے ایک بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک کو اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کیا ہے, اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے ان واقعات میں بدترین زیادتی ہوتی جا رہی ہے. جہاں تک تو سوال یہ ہے کہ قوانین کی, آپ نے بالکل اپنے انٹرو میں جیسے کہا کہ قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے, بالکل ایسا ہی ہے, آپ کی یہ بات ٹھیک ہے. لیکن کیا صرف قوانین کی عمل درآمد ہی اس کی وجہ ہے ان سب چیزوں کی؟ میرے جو اپنے ایکسپیرینس میں چیزیں آئی ہیں اس میں جو کچھ وجوہات جو میں نے دیکھی اور جو سمجھی ہیں, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہوتا ہے. تو گھروں اور اسکولوں میں بچوں کے ذاتی تحفظ, اچھے اور برے, گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی ہے. اور پھر ایسے واقعات کا خاندان اور والدین کی خاموشی, سماجی دباؤ ہوتا ہے. اس کے علاوہ بدنامی کا خوف, تو بہت سارے لوگ ایسی چیزوں کو رپورٹ ہی نہیں کرتے. والدین کی جانب سے بچوں کے ساتھ جو آن لائن سرگرمیاں ہوتی ہیں اور سماجی روابط پر مثبت نگرانی نہیں رکھتے ہیں, وہ اس کا فقدان ہوتا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ مجرموں کو بروقت سزا نہیں ملتی, یا مقدمات میں غیر ضروری جو تاخیر ہوتی ہے جس سے قانون کا خوف کمزور پڑتا ہے. اس کے علاوہ منشیات, اخلاقی نکات اور بعض افراد میں نفسیاتی اور جنسی انحراف بھی جیسے عوامل بھی ان مقدمات کا موجب بنتے ہیں. تعلیمی اداروں میں, مذہبی اداروں میں, کھیلوں کے مراکز اور دیگر مقامات پر چائلڈ پروٹیکشن پالیسیوں پر مؤثر جو افیکٹو جو ہوتا ہے نا امپلیمنٹیشن, اس کا بہت فقدان. لیکن میڈم ہم اگر دیکھیں, اگر بچوں کو پیرنٹس گھر میں ہی رکھیں گے, ظاہر بچہ اسکول بھی جائے گا, ٹیوشن بھی جائے گا, باہر بھی کھیلے گا, کھیل کے میدان میں بھی جائے گا. ہم کہتے ہیں ایکٹیویٹی بھی بچوں کے لیے ضروری ہے, ان کو باہر بھی نکالا جائے. تو کیا اب بچہ اپنے محلے میں, اپنے گھر کے آگے یا اپنے پڑوس میں کہیں پہ بھی مطلب محفوظ نہیں رہا؟ میں نے بھی جو آپ کو 2-3 وجوہات بتائی نا, بالکل بچوں کو جانا چاہیے. لیکن جیسے بھی منتہا والا ایک کیس ہوا نا, منتہا کا کیس سے ہی ایکچولی یہ چیزیں زیادہ سامنے آئی تھی. اس میں دوپہر کو 12 بجے وہ اس کے والدہ نے اس کو کوئی چیز دینے کے دکان پہ بھیجا اور اس دکاندار نے اس کے ساتھ کر لیا. ٹائم ایسے ہوتے ہیں جن میں والدین کو احتیاط برتنی چاہیے, بالکل برتنی چاہیے. مطلب چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ تو وہ ویک ہوتے ہیں, ورنیبل ہوتے ہیں,
वो बोल भी नहीं सकते हैं, यू नो। वो की बात है कि हम उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताते हैं, इसके बारे में उनको अवेयरनेस देते हैं। तो मेरे ख्याल कहते हैं कि एविडेंस पूरी नहीं थी। अब जाहिर है जाती एक चीज़ ऐसी है कि खुलेआम तो कोई शख्स आके करेगा नहीं, अब वो तो जाहिर सी बात है छुपा के की जाती है या किसी को पता ही नहीं है किस तरह की है, तो एविडेंस यहाँ पे क्या सर्कमटेंशियल एविडेंस अहमियत नहीं रखती? नहीं, अब बहुत सारी ऐसी जजमेंट है ना जिसमें ये बच्ची मिलती है, अब तो वो करती है, तो करने के बाद ये गलीज हरकत, वो बच्ची जो जुर्म है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन वो कत्ल का मुकदमा जो है वो उस पर यू नो किसी में शुरू हो जाती है। देखिए मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ सजा का सख्त कर देना काफी नहीं होता, असल मसला सजा का यकीनी नफाज है। जब तक तहकीकात साइंसी बुनियादों पर ना हो, मुकदमा जल्दी निपटाए ना जाएं और मुजरिम को सजा ना दी जाए, तब तक कानून अपना हकीकी खौफ पैदा नहीं करता है और जराइम में कमी इसी वजह से ही नहीं आती है। तो मैडम क्या हमारे इदारों के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पे नहीं हो पाती जिस लेवल पे होनी चाहिए? जैसे मेडिकल है, फॉरेंसिक है, या इसके अलावा पुलिस है या ये इदारे हैं, तो ये क्या उस लेवल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करते इसलिए मुजरिम जो हैं वो छूट जाते हैं? अच्छा देखें, जो फोरेंसिक लैब है ना एक वो लाहौर में ही है, तो अब अगर हमें कोई भी तहकीकात करवानी है तो पूरे पाकिस्तान की सारी वो फोरेंसिक लैब लाहौर पंजाब में मौजूद है, तो वहाँ जाते हैं, तो वहाँ नंबर ऑफ यू नो एविडेंस के लिए मौजूद होती है जिनकी तहकीकात की जाए, तो डिले वाला एक फैक्टर ही है। यहाँ फोरेंसिक लैब होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात ये कि वालिदैन को सबसे पहले अवेयरनेस देनी चाहिए और उसको थोड़ा याद करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका माशरे में फ्रस्ट्रेशन बहुत है, ठीक है,